میں کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بی بی شادی شدہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے بڑا بے رخی والا جواب دیا۔ آج کل بھی بڑیاں نو پوچھو نا کہ ہاں چنگا ہی آ جواب ہوندا جی۔ یا آج کل ایک جدید جملہ سوا نالوں چنگا ہے سوا نالوں ماڑا ہے۔ میں کہا پتہ نہیں عزت ہوندی پئی ہے بستی ہوندی پئی ہے، پتہ نہیں یہ ہن کی نتیجہ کڈا میں۔ میرے کریم نے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ حضور بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا پوچھا گیا اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا نالے بھی نہ دسیے گندا کیڑا ہے۔ آ گئی یہ واری کاکا جی، ان کو سبحان اللہ کہا گیا تو گل ہوئی نا۔ ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے رویے بھی بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا اچھا شوہر اور گندا شوہر فرق یہ ہے جس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے اور گھر میں ڈر داخل ہو جائے۔ مجھے گھر والوں کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے لیے ہے، اس حوالے سے گزارشات، اور دوسرا سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ ناز کے اندر بھی کچھ خراج عقیدت میں نے پیش کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر دو عنوانات سے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جائیں گے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم کا ذکر ہو تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی تھی علی سبیل التلاوت، میں ان پر بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک مت ٹھہرانا اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا دراصل اس کے اندر ایک راز بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے انسان کے دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی تعلق، ایک ہوتا ہے جسمانی تعلق۔ روحانی تعلق کا ایک اپنا تقاضا ہے اور جسمانی تعلق کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ روحانی تعلق انسان کے جیسے اپنے استاد کے ساتھ ہیں، قاری صاحب کے ساتھ ہیں، اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہے، ہمارا صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہے، نبی پاک کے ساتھ ہے، رب کی ذات کے ساتھ، یہ ہمارا روحانی تعلقات ہیں۔ ان میں جو سب سے ٹاپ پر ہمارا تعلق ہے وہ ہے بندے کا رب کے ساتھ، اور جو جسمانی تعلقات ہیں وہ جیسے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، یہ مامے چاچے خالائیں ان کے ساتھ ہیں، تو ایک رشتہ بندے کا اپنے والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جتنے جسمانی تعلقات ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ پر رشتہ ہے وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر ایک روحانی رشتہ وہ بھی ٹاپ والا اور ایک جسمانی رشتہ وہ بھی ٹاپ والا، ان کو بیان کر کے نا ان کا تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا رب سے تعلق ہے اور تم نے مان لیا ہے اپنے رب کو، وحدہ لا شریک مانا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، وہ ہمیشہ سی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے فنا نہیں بقا ہی بقا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ وہ جیسے ہم جسم و جسمانیات والے ہیں وہ ان سے پاک ہے، وہ ہاتھ پاؤں یہ بیٹھنا اٹھنا ہر چیز سے پاک ہے، عمل تزویج و تولد اس سے پاک ہے، یعنی نہ بیویاں نہ بچے، یہ رشتے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف اتنا تعارف کروایا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب کیسا ہے؟ فرمایا یہ جب جنت میں دیکھیں گے نا تو پھر بتائیں گے ایسا ہے، یا وہ جانے جس نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ ایسا ہے، اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی واسطے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تاروں میں صرف فرمایا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، کیسا یہ جس نے دیکھا ہے وہ جانے کیسا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور میں کہوں گا، جب نبی پاک معراج سے واپس آئے نا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ دو سوال ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے تو رب کیسا ہے؟ اگر آپ کا لطف بن پڑے تو آپ بول سکتے ہیں، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرا رب بڑا ہی سونا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی جلوہ دیکھنا ہے۔ اب یہ طلب تو ہو سکتی ہے نا،
ہم نے بھی جلوہ دیکھنا ہے. تو میرے حبیب پاک نے جو جواب دیا ذرا غور سے سننا, یہ دل سنبھال کے بیٹھنے والی بات ہے. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کے جلووں کو دیکھا ہے. سمجھ آ رہی نا. اچھا یہاں رب کے جلووں کی کئی بات کرتے ہیں تو علماء فرماتے حق کو حق ہی رہنے دیا جائے. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑے محتاط جملے ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کو جس نے دیکھا اس نے حق کے جلووں کو دیکھا ہے. اور یہاں پر ایک بڑی میں جو جیسے کہتے ہیں نا لطیف بات اور آپ کے ذہنوں کی سطح پر اتر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ رب العزت نے جب اپنی بات کہی نا تو ساری بات کہہ کے قرآن میں پتا کیا کہا, ادھر دیکھیں ذرا, بڑی مزے والی بات ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء, فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہ دینا, وہ مثال سے بھی پاک ہے. کمال ہے یار, مثال سے بھی پاک ہے. صرف اتنا تعارف ہے کہ میں نور ہوں زمین و آسمان کا, بس یہ, اس کے علاوہ فرمایا میں مثال سے بھی پاک ہوں. اب دیکھیں نا بات رب کی ہے, اور کیسا ماحول تھا جب میرے حبیب پاک آئے. سارے سامنے بت رکھ کے سجدہ کرنے والے تھے, پر حبیب نے فرمایا اٹھاؤ ان کو, پھینک دو, یہ بت ہے یہ رب نہیں. کہا رب کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو سجدہ کر. کتھے؟ فرمایا دسدا بھی نہیں تے مننا بھی پینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں جو ویکھ آیا, تیری اساں ویکھنا ہوئے تے فرمایا سانو ویکھی رکھو. سمجھ آ رہی ہے نا. اب آپ کہیں گے اس میں کیا کیا باریک بات ہے, اور اس میں باریک بات یہ آپ دیکھیں نا, ہم حقیقت و ماہیت جان نہیں سکتے. یاد رکھیے ہم نا سورج کو ایک منٹ نہیں دیکھ سکتے. او بھائیا جدو اے نور نہیں ویکھیا جاندا تے ادھر ال نہ جا. ہاں وہ جب جائے گا نا تو پھر ہی دیکھے گا, ایڈی چھیتی کو نہیں ہو دسنا. لیکن حقیقت پتا کیا ہے؟ اب دیکھیں پہلے دن بچہ جاتا ہے اسکول جانے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں الف, انہوں کی پتا الف کی ہوندا ہے, الف کی حقیقت کیا ہے, ماہیت کیا ہے, کہاں سے آیا, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اسے تو نہیں پتا. لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ جڈا تو ہے نا یہ با الف نو تو یاد رکھنا ہے, تلک رکھنا. کیویں رہے گا؟ وہ سامنے انار دی تصویر کر چھڑ دینے, کہتے جدو جدو انار ویکھے گا نا الف تیرے ذہن چاپے ہی آ جائے گی. جو میرے کا لطف لینا, جب الف پڑھا تو ہمیں حقیقت کا نہیں پتا, ہم چھوٹے, ہمارا ذہن ہی چھوٹا ہے, تو اس کو یاد کرنے کے لیے سامنے انار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا مجھ تک تم نہیں پہنچ سکتے, سامنے یار کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے بس یہی تعارف ہے, اس واسطے ان باتوں کو سمجھا کریں. بسا اوقات نا یہاں پر یہ چونکہ موضوع میرے ذمہ ہے تو میں ابتدا میں بات عرض کر دوں. بسا اوقات یہ ہمارے سارے دوست ذرا توجہ فرمائیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. لوگ نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی خواجہ نہیں, کوئی بابا نہیں, کوئی عالی مدد نہیں, یا غوث نہیں, فلانا فلانا فلانا, لمبی گردان پڑھتے ہیں. میں کہا ایک ہی ہوندا پیا ہے, آخر یہ توحید بیان ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں میں تازہ تازہ عمرہ کر کے, اور ویسے بھی اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو میں نے اپنا ٹیمپو لو کر دیا ہے, ورنہ تانوں پتہ جیویں لمبا پا کے میں چھتر پھیرنا پھیر ہی کوئی نہیں سکدا. تو ہن میں چھڑ چھڑیا ہے. وہ دی وجہ ہے کہ ہم نے جب ملانے والا کام کرنا ہے تو بہت سارے, ہاں گستاخ جب بھی سار اٹھائے گا وہ نہیں بچ سکتا. سمجھ آ رہی نا جی. لیکن کئی اپنے زیادہ ڈرتے تھے, میں کہ تہاڈا ڈر بھی لا چھاڑنے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ جان کی امان پاؤں, تو میں نے کہا یہ تو توحید نہیں بیان ہو رہی, یہ تو بزرگوں کے خلاف بکواس ہو رہی ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ رب کا تعارف کروایا جائے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو پتہ بھی چلے کہ یہ رب کی توحید بیان ہو رہی ہے. اور رب کے تعارف کے اندر قرآن مجید آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ رب العزت نے اپنے تعارف میں جو باتیں ارشاد فرمائیں. اگر آپ توجہ کریں تو دو تین باتیں بتا دوں تاکہ لطف آ جائے آپ حضرات کو. توحید کا بھی ذرا مزہ لیں نا. عزیزان گرامی قدر, اللہ رب العزت نے اپنے تعارف میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, فرمایا میں وہ رب ہوں جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنا دیتا ہوں جیسے چاہوں. اب آپ کہیں گے اس میں کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آئی, اس کی تفسیر اٹھا تینوں پتہ لگ گیا کہ ایڈی وڈی دلیل ہے. آپ دیکھیں یہاں پر دو طریقے سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے. اب فرمایا کہ میں ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے بناتا ہوں, اور بنا کے پتہ کی آکھیا ہے, مٹھا جیا بولاں گا تو انہوں سمجھ آوے تو بولے, ورنہ راجی کوئی نہیں. 30ویں پارے کے اندر اللہ نے سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, او انسان میں تینوں بڑا ہی سونا بنایا ہے. سمجھ آ رہی نا. اب یہاں پر سوچنے کی بات کیا ہے, کیسے بنائی تصویر؟ آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں تو ہزاروں اندھیرے ہوتے ہیں, لیکن اللہ وہاں بھی تصویر بناتا ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں نا, فوٹو بنانا ہے, فوٹوگرافر دیہڑے 12 بجے بھی ٹر جاؤ نا تو 11 لائٹاں چلا چھڑدا ہے. تو کہندا کرسی تے بیٹھ سیدھا وہ لائٹاں لوٹاں لا کے سیدھیاں کر کے پھر فوٹو بناوندا ہے. وہ بھاجی دن چڑھیا ہے کی ہو گیا؟ کہندا نہیں, وہ بھائی ساڈے کیمرے یہ لائٹاں دے محتاج نے, یہ بلنیاں نے, تو تاں تیری فوٹو سونی آنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا جملے کا لطف لینا, یہ توحید کا یہ باریک نکتہ ہے.
جو بھی تصویر بنائے وہ روشنیوں کا محتاج ہے، رب وہ ہے جو اندھیروں میں بنا لیتا ہے، اور وہ بھی خوبصورت، اور وہ بھی فرماتا ہے ایڈی خوبصورت بھی بنا کے آپ ہی کہندا مینوں بڑی سونی پئی لگ دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات آپ دیکھیں نا، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا کیمرہ مین آپ لے کے آ جائیں، انہوں کہا می دے ویکھ لو کہ میری فوٹو بنا نہیں بنائے گا، وہ کہندا میرے کیمرے خراب ہو جانے بھائی، میرے وہ پانی تو بچاؤندا پھردا ہے، لیکن رب وہ ہے جو پانی کے قطرے سے تمہاری تصویر بنا دیتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، یہ رب نے اپنا تعارف کروایا ہے، فرمایا میں وہ رب ہوں جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسے چاہتا ہوں تصویر بناتا ہوں، اور بنا کے کہتا ہے بڑا سونا بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ دو طرح کے تعارف. ایک فرمایا یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر کوئی اور رب ہوتا نا تو کبھی تو اس یہ جو نظام سارا ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا، تعطل پیدا ہو جاتا، خرابی پیدا ہو جاتی. آج تک نہ کوئی سورج نو ڈک سکے ہے تے نہ کوئی سجے کھبے کر سکے بھی ادھر نہیں تو ادھر ہو جا. کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے. او بھائی وہ کہتے ہیں کہ کئیوں کا یہ ملحدین یہی کہتے ہیں نا کہ رب کو نہیں آپ پہ ہی نظام چلتا پہ، آپ پہ یہ تو کدی سورج نو ڈک. بھائی رب ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تمہارے ماں کے پیٹ میں تصویر میں جیسے چاہی تو یہ نہیں تو جی میں تیرا دل کرتا بنا کے بخا. بڑے جدید تیرے کول کیمرے نے پہلو پتہ لگنا کڑی ہونا منڈا ہونا، منہ دس کداں دا ہونا ہے، کہندا یہ نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر مان جانا کوئی ہے نا. اور پھر یہ دیکھو فرمایا اس نظام میں اگر تعطل نہیں تو رب ہے نا. یہ ہے رب کی، یہ ہے رب کا تعارف، یہ ہے رب کی شان، یہ ہے توحید. بابا نہیں خواجہ نہیں، میں کہا یہ تو ولیاں دے خلاف بکواس ہے، یہ تو دکانداری ہے جس کا سودا بیچ کر لوگوں میں نفرت بوئی جا رہی ہے. نفرت کا اب زمانہ نہیں ہے، حقیقت کا، علم کا، اور قرآن کا، حدیث کا، سنیت کا زمانہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں پر میں آخری بات کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں فرمایا 5 مرتبہ چیلنج کیا. کتنی مرتبہ؟ توجہ. پہلی مرتبہ فرمایا قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ. تسی کہندے ہو اللہ کو نہیں، میرا کلام ہے، میرے کلام ورگا کلام کتاب بنا کے دکھاؤ. تو فرمایا چیلنج بڑا تھوڑا جہا چھوٹا کر چھڑیے. آواز مٹھی ہے، آواز مٹھی ہے تھوڑی. چیلنج بڑا تھوڑا جہا مٹھا کر چھڑیے، چھوٹا کر چھڑیے. فرمایا چلو 10 سورتاں بنا کے دکھاؤ. جدو 10 سورتاں والی گل کی تھی نا، فرمایا اے بھی انہاں واسطے چیلنج بڑا، چلو آپ نا ہور کٹ کر چھڑنے. اللہ رب العزت نے فرمایا 1 سورت بنا کے دکھاؤ. یہ تیسرا چیلنج ہے. فرمایا ایک، حالانکہ ایک ویکھی جاوے تے انا تو انا کل کوثر تینا تے ایتاں دی ہے. اور وہ لوگ تھے جو عرب تھے، اور عرب کے اندر شعر و شاعری اتنی تھی، جو پائے کا شاعر ہوتا تھا نا وہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ اپنے اشعار لکھ کے کہہ دیتا تھا اگلے سال تک پورا کر کے بخاؤ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی عظمت. نبی پاک نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، انا تو انا کل کوثر دے کے نا فرمایا 3 ایتاں لکھ دے، ایک کعبے نہ لٹکایا نہ چوتھی بنا کے بخاؤ نہ کیے جناب. تے سارے شعراء پتہ انج پڑھ کے کی کہندے سن، انج ویکھ ویکھ کے کہندے ما ھذا کلام البشر، اے کسے بشر دا کلام ہے ہی نہیں ہے. جو عرب کے ماہر تھے جن کو اپنے کلام پہ ناز تھا وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے. تو میں نے کہا یہ اصل بات ہے نا، یہ رب کا کلام ہے، کو بنا کے دکھاؤ نا. اینا کچھ بنا لیا، ریبورٹ تک بنا لیا جناب. سمجھ آ رہی نا، ہر شے بنا لئیے. پر فرمایا اے نہیں تسی بنا سکتے، کلام تسی بنا کے بخاؤ. اور پھر فرمایا چلو ایک سورت والا چیلنج بھی بڑا ہے، فرمایا ایک آیت ہی بنا چھڈو. نہیں توجہ فرما رہے. لو ہن اس تو اگلی گل میں کرن لگیا جی، اور تانوں میں کہنا نہیں، بس وہ اشارہ تو ساڈے کول ہو ہی جاندا ہے، پر اس گل نو پرکھیا جے تواڈے میں چہرے ضرور پڑھاں گا. اللہ رب 4 چیلنج دو، کتاب نہیں، 10 سورتاں نہیں، ایک سورت نہیں، ایک آیت نہیں. اللہ نے پھر پتہ کیا کیا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اے بھی پھر ساڈا چیلنج ہے، تسی ایک لفظ اگیوں پیچھے تے پیچھے اگے بھی نہیں کر سکتے میرا کلام جو ہویا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی علماء حق اہل سنت. یہ ہے رب کا تعارف. اور رب نے فرمایا رب وہ ہے جس نے موت اور حیاتی کو پیدا کیا، وہ جس کو چاہے موت دیتا ہے، جس کو چاہے حیاتی دیتا ہے. بنا کے بخاؤ نا موت، بنا کے بخاؤ نا حیاتی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. نمرود سنے انہیں جدو پوچھا کہ تو کون ہے کہ خدا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں توجہ کریں، یہ بڑی مزے کی بات آپ کو سنیں. یہ اس کے بعد بھی جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں نا وہ ایسے کہتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بادشاہ جنہوں نے اپنے آپ کو، یہ اکبر بادشاہ سمیت آپ سب بادشاہوں کی داستان پڑھ کے دیکھیں
جنہوں نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا نا معاذ اللہ استغفراللہ، تو وہ کہتے تھے اسی جنوں چاہیے موت دینے آ. ادھر دیکھنا بندے بلائے دو، ایک کو تھا پھانسی کا آرڈر، دوے کو تھا چھوڑنے کا حکم. پھانسی والے نے چھڑ دیتا، دوے نو کہتے ویخ اسی جنوں چاہیے موت دئیے تو جنوں چاہیے تو نہ دئیے. آگے جو کھڑا تھا نا وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا نا، اس نے کہا جناب اینو تو بھاویں چھڑ دیتا پھر بھی انہیں مرنا ہے تے نال تو بھی مرنا ہے. نہیں توجہ فرما، یہ تو وقتی طور پر تو نے ایک آرڈر دے دیا نا، کو آئندہ آرڈر دے بھی تو مرے ہی نہ. انہوں نے کہا چلو بہتیاں گلاں نہ کر. انہیں کہا یہ گلاں کسے وجہ تو کر دے پائے ہیں. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. یہ باتیں ہوتی ہیں جنہوں نے بادشاہوں کو بھی مجبور کر دیا کہ یہ کون سی مخلوق آ گئے. دوستان گرامی، یہ ہے رب کا تعارف. تو میں نے صرف 3 باتیں ابھی بیان کی ہیں. توحید سن کے کو سواد آیا کہ کوئی نہیں ٹھنڈ پئی ہے کہ کوئی نہیں پئی. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی بندہ ایک دن سکول نہیں نہ گیا انہوں بھی آکھو بھی رب تو علاوہ کسی اور سجدہ کروا کہ جا کام کر میرے ٹوٹے کر دے، مینوں تتے تیل چ مینوں پاویں پٹھے دے چھڑ دے، پر سجدہ رب نو کرنا میں کسی اور نو نہیں کرنا ہے. پھر بھی کہتے ہیں جی وہ داتا صاحب چل گئے تو شرک ہو گیا، یہ تے پیر نور شاہ ولی چل گئے تو شرک ہو گیا، محدث اعظم چلے گئے شرک ہو گیا. وہ بھائی شیر کا پاپڑا دی دکان نہیں ہے گی، ایویں ونڈی جانا ہے. نبی پاک نے فرما دیا ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ہاں دنیا دار ہو جاؤ گے. دیکھ لو دنیا دار آپ ہوئے پے ہیں. اس دنیا داری میں اتنا آگے چلے گئے بسا اوقات فرائض کی بھی پابندی ہم نہیں کر پاتے. لیکن رہ گئی گل شرک والی، وہ کہتے ہیں کٹ جاؤں گا پر رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناؤں گا. لیکن دھکے کے ساتھ بسا اوقات کہا جاتا ہے جی ہے یا رسول اللہ کہنا شرک تے میں کیا جاندی کر پھر سے ابا نو کیڑے پاسے پائیں گا، اہل بیت نو کیڑے پاسے پائیں گا. نہیں وہ تو زندہ ہوں تو پھر سنتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے تو شہید نو کو نہیں مرن دیتا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. بھئی آپ دیکھیں قرآن مجید آپ پڑھیں نا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا. اچھا اگر ایتھوں تائیں گل ہوندی نا بھی مردہ نہیں کہنا تو پھر بھی ٹھیک سی، سانو پھر بھی مننا پینا سی بھی اسی نو مردہ نہیں کہہ چھڑ دے. اچھا یا اللہ مردہ تے نہیں کہنا تے پھر کہنا کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. مردہ تو نہیں کہنا تو پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، اس کو زندہ کہنا ہے. یقین فرمائیے. دیکھو نا ایک فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا پھر زندہ ہے، اکھے آہو اللہ نے آکھے ہے تو کون ہے؟ اکھے شہید ہے. تو میں نے کہا میری جان یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ کچھ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. تو اگر شہیدوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مدینے کا تاجدار تو ہر قبر میں تشریف لاتا ہے، پھر ان کے بارے میں کیا نظریہ؟ اللہ کے بندو، اللہ نے جب دیکھو نا اگر کوئی مر کے زندہ نہیں ہوتا تو سوالوں دے جواب کون دیندا ہے؟ یار میں کو الجبرا تے نہیں نہ پڑھیا، میں سیدھی سیدھی گل کیتی ہے یار. تو کہ قبر میں گئے کہ جی 3 سوال ہونے نے. میں کہا جڑا مر گیا وہ کداں دے گا؟ یہ نہیں مینوں پتا. میں کہا پتہ ہوندا تے سنی نہ ہوندا. وہ اللہ دیو بندیو سمجھو یار. ہاں اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. میں نے ایک جگہ پہ حاضری پیش کی نا تو مجھے ایک بندے نے بعد میں کہا سمر صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر واسطے زندہ ہوندا. تو میں کہا یہ جڑا زندہ ہوندا تھوڑی دیر واسطے یہ تے کوئی دلیل بھی ہے کہ ایویں گپ ہی چھڈی ہو. آخر پھر تیرے کو کی دلیل ہے کہ یہ بندے زندہ ہی ہوتے ہیں قبروں میں؟ میں کہا میرے کو 2 دلیلاں نے. کہندا کیڑیاں؟ میں کہا پہلی یہ وے نبی پاک نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. نبی پاک نے فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے نا، توجہ فرمایا اس کی قبر یا جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. تو یہ مار کے مٹی ہو گیا ہے تو قبر ہوتی جنت بنی پئی ہے. آپ محدث اعظم کے شہر کے رہنے والے ہیں، ذرا غور فرمائیں نا میری بات پر. اور اگر وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ مار کے اتنے گیا، قبر جہنم بنی پئی، وہ مار کے مٹی ہویا پیا. تو میں کہ جنت تاں بنی ہے بھی قیامت تائیں چاس لے. یہی تو اللہ نے فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان. فرمایا جڑا میرے تو ڈر گیا 2 جنتاں دیواں گا. تو فرمایا جنت ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں، قبر دے وچ جائے گا تو ایک جنت ایتھے ہوئے گی، حشر اٹھے گا تو ایک جنت اوتھے ہوئے گی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے میری جان، اس کو سمجھ. یہ کہنا کہ مار کی مٹی ہو گیا تو پھر قبر دا کی حال؟ یہ نہیں سی پتا. میں کہا کاکا پتا ہوندا تے سننی ہونا سی آپاں. یہی تو مسئلہ ہے، آپ نے ہمیں سنا ہی کب ہے. میں 2 منٹ دے کلپ کاری صاحب بڑے جذباتی بندے نے. میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو اجے حضرت عمر دے مزاج نو سمجھیا ہی کوئی نہیں. یہ جذبات والا مزاج بھی یہ بھی اللہ کس کو نصیب کرتا ہے. تینوں کی پتا سانو دے چس کنی آوندی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے وہ بھی کبھی کبھار رکھنا پڑتا ہے. لیکن اس بات کو بھی آپ سمجھے کبھی یہ ساڈا اے رنگ بھی ویکھیا کرو نا.
ہاں لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز. دوسری دلیل یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے, آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک گزر رہے تھے, 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, نبی پاک نے 2 پتے اوپر رکھے اور چلے گئے اور قبروں کا عذاب کم ہو گیا. سنی حدیث ہے او پایا بخاری شریف دے وچ جے, مسلم شریف دے وچ جے. تھوڑا توجہ فرمائیں گے جناب, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ اچھا مختلف الالفاظ و طرق و سند یہ روایت موجود ہے بہت سارے, یہ علماء لکھتے ہیں صرف ایک مرتبہ واقعہ پیش نہیں ہے, یہ کئی مرتبہ پیش آیا تھا. ہاں یہ محدثین نے لکھا ہے اس بات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں اور ایک شاخ منگاتے ہیں تر, اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پہ ایک اس پہ رکھ کے چلے جاتے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو ہم نے جب یہ تر پتے رکھے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ان کا عذاب ٹل گیا, کیونکہ ہرے پتے اللہ دا ذکر کر دے جے تو ذکر نال قبراں دا عذاب ٹل جاندا ہے, پتے ذکر کرن قبر تے چل کے تے عذاب ٹل جاندا, تے یہ پتر جاوے پتا قبر تے جاوے تے عذاب ٹل جاندا ہے. کیوں جی اللہ دا ذکر کیتا تے پتر اوتھے چل کے کی کردا ہے؟ یہ بھی اللہ دا ذکر کردا ہے, کل ہو اللہ پڑھدا ہے, یہ تے دعاواں کردا ہے, تے میں کہ پھر عذاب ٹلنا ہے. اس بات کو سمجھیں گے آپ سبھی حضرات. اور دوسری بات بھی سنیے گا ذرا, اور یہ بڑی پتے والی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو قبروں والے تھے کون تھے؟ آئی اصل اینو کہندے نے وال دی کھال لاؤنا, یہ اصل مغز یہ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ادوں جڑے فوت ہوندے سن انہاں بھی قبراں چ عذاب ہوندا سی, شیطان دماغ میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا صحابہ کرام او فوت ہوئے انہاں دی قبراں. او بھائی محدثین نے لکھا ہے وہ صحابی نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کی قوم کے بندے تھے. یہی تو میں بتا رہا ہوں. جڑا کہندے نا 2 منٹ واسطے اٹھا کے سوال ہوندے پھر مار جاندے, تو میں کہ بنی اسرائیل نے 2 منٹ ہوئے سن. ہائے 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 او صدقے جاواں یار, اس بات کو سمجھو تو صحیح نا. میں کہ 2 منٹ ہوئے سن, اوکے نہیں یار ہن تو ڈھیر سارا عرصہ ہو گیا سی. تو میں کہ ڈھیر سارا سوچی میری گل نو بھی. ہائے اوئے اللہ تینوں مدینے لے جائے. تو اس واسطے بات یہ کر رہا ہوں بھائی, اگر بنی اسرائیل کے بندے ہوں اور وہ اپنے قبر میں ہوں تو ان کو عذاب یا ثواب ہو سکتا ہے. زندہ ہے نے تا نبی نے ویکھے ہے, تو اگر وہ زندہ ہیں تو جو ہوں ہی مصطفیٰ کے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر ایک سادہ بات کہوں آپ کی خدمت میں, ہمارے حاجی شوکت علی صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور ان کے سارے بیٹوں کی اور مہمانوں کی توجہ چاہتے ہوئے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی قبر دے کچھ نہیں, فلانا ٹمکا مار کے مٹی ہو گئے. میں کہ میں صحیح و سند تمہیں روایت دکھاؤں گا. ادھر بیٹے میرے تھوڑا سا, چھوٹے بچے مجھے ٹائم دینا تھوڑا سا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جب جانا ہے قبر دینا ٹیک نہیں لاؤنی, قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا. کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. مار کے ہی مٹی ہو گیا, تکلیف کینوں پہ ہوندی ہے. میں صرف سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ کے بندو تھوڑا بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے, مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ موضوع تو اگرچہ یہ نہیں تھا لیکن تھا بھی صحیح. مسئلہ بھی تو سمجھانا ہے نا, نہیں بھی تھا اور تھا بھی صحیح. اور یہ جب بات ہو اور کلیئر نہ ہو تو میں نے آپ ہی نہیں سواد آندہ. تو آپ کی خدمت میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. بس بات کو سمجھے, سب سے اولا ہو آلہ, ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ. بس اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس. بات دور نہ چلی جائے, بات فقیر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے کہ ایک ہے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہر. اور وہ سبق ہر بندے کو پکا ہے, کوئی بندہ اس شرک میں مبتلا ہوتا نہیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی توحید اور رسالت پر قائم رکھے. دوسری بات فرمایا کہ تمہارا ایک تعلق ہے جتنے جسمانی رشتے ان کے ساتھ, اور وہ کس کا ہے؟ سب سے ٹاپ کا رشتہ ہے اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس کا تقاضا, اس کا تقاضا تو یہ تھا جو رب کے ساتھ تعلق ہے کہ شرک نہیں کرنا. اس کا تقاضا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تیرے ماں باپ ہیں. فرمایا حسن سلوک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. اور حسن سلوک, اللہ اکبر, یہ کئی پہلی مرتبہ یہ بات سنیں گے, جبکہ یہ بھی روایتی ہے. کیونکہ آپ معذرت کے ساتھ جان کی امان پاؤں تو یہ بات کہوں, اب پوچھنا پہنتا نا بھائی. ہاں وہ نو باج بھی ساڈے خلاف بول گیا, میں کسی دے خلاف نہیں بولدا پیا, میں صرف سمجھا رہا ہوں. آپ نا دوڑے مائیے قصے کہانیاں انہاں دے پیچھے ٹور پے ہیں. روایت میں پتہ کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی چارپائی ان کی چارپائی کے قریب بچھانا
क्यों? फरमाया उनसे बातें करना, उनको हंसाना। ਉਹ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਆ ਜੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਕਰੋ। یہ کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، یہ بھی روایت ہے۔ اور یقین کریں جب آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ان کو تھوڑا سا باتیں کرتے نا، ہنساتے ہیں، جداں چھوٹا بچہ ہوتا نا کہ میں ان کو گلاں کراوے تو وہ بڑا فٹ رہندا ہے۔ اے بزرگاں دے کول بھی ادھا ادھا گھنٹہ بیٹھ گپ گپ مار کر فٹ رہن گے۔ ان کی اصل دوائی میڈیکل سٹور پر نہیں ہے، او پایا تواڈے کول ہے۔ چوپی ہو گئے وہ بھی، اسی تو موبائلاں تے بیٹھے رہنے ہیں، اسی امی ابے کول کداں بھائیے؟ تھوڑا جا مہربانی کرو یار، تہاڈی مہربانی، تھوڑا سا امی ابے کو بھی ٹائم دیا کرو۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس روایت کو ذرا پرکھیے گا، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، مجھے جو سمجھ آئی ہے نا اس بات پر، اگر کوئی بات میں بھی بات کرنا چاہے تو میں ذمہ دار ہوں، اور امید ہے تو انہوں کر دے سمجھ آ جائے گی۔ جتنی عبادتیں ہیں نا، نماز، روزہ، شہادت، بڑی بڑی عبادتیں جتنی بھی ہیں، انعام جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے اکٹھے لینے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کر لینا۔ وہ تاری صاحب تسی کیڑی گل ایڈا ہی کام چوک چھڈیا جے؟ میں کہا میں چکے ہی نہیں، میں تو حدیث سنانی ہے، یہ مالکا نو پوچھ پا جی۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا یہ فرمایا نہیں؟ کہ فرمایا ہے تو میں کہا ہوں میں کام چکے ہے؟ بولو تے صحیح نا یار، ہائے میرے پرا کہہ رہے نے بولنے جو گا چھڑیا ہی نہیں، بھی گال تو سچی ہے۔ اچھا پھر میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا حضور کتنی مرتبہ؟ میں ان پنجابی ترجمہ کرنا تو یہ بنتا بھی ہمت ہے ویکھن والے دی، تو یہ حدیث فرمایا 70 مرتبہ بھی کوئی دیکھے، ایک میں 100، فرمایا اللہ اتنی مرتبہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا کر بھائی، اس بات کو سمجھو۔ اچھا میں یہیں پر ایک اور بات، بعض کہتے ہیں صحابیوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ صحابی ہونا کو بڑی بات نہیں ہے، یہ جو ایک بدتمیز پکڑا ہوا تھا یہ وہ بڑی باتیں کیا کرتا تھا، صحابی ہونا بڑی بات نہیں، کلمہ پڑھنا بڑی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر تو کلمہ پڑھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تجھے تو قبول حج کا ثواب ہے، تو جنہوں نے کلمہ پڑھ کے محمد کا چہرہ دیکھا ہوگا بتا انہیں کتنا ثواب ملا ہوگا۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے، تینوں کی پتا، میرے حبیب نے فرمایا ہے میرے صحابہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تمہیں اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا میرا ایک صحابی ہے کہ مٹھی خیرات کر دے تو اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا۔ جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنا فضیلت ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صحابی کی بات سن، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، ادھر دیکھیے یار سوچئے ذرا، فرمایا ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، میں نہیں کہوں گا آپ کو، اگر سٹیج والوں سمیت آپ کا ذوق بنے تو بول سکتے ہیں، ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف میرا رکھا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور دوسری طرف نبیوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اور اس کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا رکھا جائے تو فرمایا ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ تو کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، ہاں کی ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ میرے عزیز دوست کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے، میں بات یہ کر رہا ہوں، قوم کے ذہنوں سے یہ نکال رہے ہو کہ صحابہ کوئی شے بھی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کیوں؟ اور نوجوانوں کیوں حال چل ہے؟ ادھر دیکھو بھائی، کاکے اوے آنکھ چاک پاؤ، آئیز کانٹیکٹ، پھر کہتے ہیں مولوی نے انگلش نہیں آتی، سانو آتی ہے، پر ادھر ویکھ، کیا بات ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر ویکھ، اللہ دیا بندیا، خدا تینوں مدینے لے جائے ماں پیو سنے۔ آمین آمین۔ آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات، میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انی اردت ان اغزو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری خواہش ہے میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں۔
میرے نبی تو اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار تھے. فرمایا الا والدان, کیا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. تو میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا وہما یبکیان, میرے ماں باپ رو رہے تھے کہ تو چلا جائے گا جہاد پر, غزوے پر, تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ توجہ کرنا سارے بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاذهب الیہما, فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلے جا, تو غزوے اور جہاد پر نہیں جا سکتا. عرض کی حضور وجہ؟ فرمایا تو جب وہاں جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کر فضحکہما کما ابکیتہما, فرمایا ان کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے. اللہ اکبر. جا کے ان کو خوشخبری سنا کہ میں غزوے پر نہیں جا رہا, میں آپ کے پاس ہوں. اس کے بعد اس نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں پر میری خواہش, میرے دل میں ایک سوال ہے, وہ بھی جواب مرحمت فرمائیے. آپ نے فرمایا بتلائیے بھائی. وہ کہنے لگا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پہ جاؤں گا, غزوے پہ جانے کا ثواب, اگر شہید ہو گیا تو زندہ, فوت ہو اگر بچ کے واپس آ گیا تو غازی, ہمیشہ نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا. تو اب یہ مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ میں تو چاہتا تھا یہ ثواب ملے اور جنت میں جاؤں. میرے کریم نے فرمایا فل جنت عند رجلیہما, جا ماں باپ کے پاس, تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں کے اندر بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور یہ وہ حدیث ہے جس نے ہمارا ایک اور مسئلہ حل کر دیا. نقیب ہوں یا نعت خان ہوں یا خطیب ہوں, بسا اوقات توجہ نہ فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. او پا جی ابے دے قدمہ تھلے بھی ہے گی جے. یہ میں تنوں صحیح دسدا پیا جے, ابے نو بالکل ہی مائنس نہ کریا کرو. گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندا ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ابے دا حوصلہ جے جملہ ویکھ کے پھر وچ بہ جاندا میں تندور ہاں. اللہ دے بندے خدا دا خوف کرو, کو ابے بارے بھی لکھ لیا کرو یار. سمجھ آ رہی نا؟ اور میں ایک جملہ نہیں جی آج کل ٹی ویاں تے بہن والیاں نہیں, یہ ماں ہوتی ہے نا, یہ 9 مہینے 10 دن بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, ہاں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں کہا جڑا ساری حیاتی اپنے دماغ چ اپنے سارے بچیاں نو چوک کے پھرے اونوں ابا کہندے نے. اللہ اکبر. یہ ابے دی بھی کوئی گل سن لیا کرو, خدا دا خوف کرو یار. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابے کے بارے میں ہی فرمایا ہے. فرمایا جو دیکھنا چاہے, میں مفہوماً سنا رہا ہوں کہ مجھ پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی آلہ نہیں ہے, پر میرے نبی نے بتلا دیا ایک اشارہ. فرمایا جس پہ باپ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے, اور جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ رب بھی ناراض ہے. اپنے باپ کو بھی راضی رکھا کرو بھائی. صرف یہ کہنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, حدیث بتاتی ہے ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے. بے شک. کیا بات ہے مفتی صاحب. بلکہ میں, یہ میرا موضوع تو نہیں لیکن یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والا, جو میں نے قرآن و حدیث پڑھا اور سمجھا ہے نا, جتنا یقین کیجئے ماں سے بھی زیادہ باپ کی شان ہے. سارے چوپ کر گئے جی, یہ مولوی نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. او پا جی ہی امی تو زیادہ ابے دی شان جے. اخے دلیل میں کہ اللہ نے سب تو پہلے بابے آدم نو پیدا کیتا سی, اما حوا تے بعد چاہی سی نا. اوہو کیا بات ہے جناب. کیا بات. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں اے پہلا مولوی جڑا ابے دی سائیڈ بھی لیندا پیا جے. ہاں میری ماں نہ بھی بندی ہے, جزاک اللہ, اللہ دی قسم میری ماں پیو دونوں نہ بن دیجئے, اور حیات ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ خوش نصیب خطیب ہوں, میرے ماں باپ بھی زندہ, میرے استاد بھی زندہ, میرا پیر بھی زندہ, اللہ الحمدللہ, اور مجھے ناز ہے الحمدللہ. اللہ میرے ان رشتوں کو سلامتی عطا فرمائے. باقی بہن بھائی دوست احباب آپ جیسے دعا کرتے رہتے ہیں, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے, لیکن بات کو ذرا سمجھا کرے بھائی جان. باپ کی شان بہت, اللہ نے قرآن میں ویسے ہی فرمایا الرجال قوامون علی النساء, فرمایا جو مرد ہے نا اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے, بیٹھیے بیٹھیے, بیٹھ جو بیٹے. فؤاد چوری پیچھے بیٹھا پلوان ہے نا, میں پھر اپنے لفظاں دے نال ہیں, ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے, اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے نا ہر خطیب کا. دوستان گرامی ذرا بات سمجھیے گا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں کے شان بہت زیادہ ہے لیکن باپ کی بھی کم نہیں ہے, اور میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ہماری جنت کہاں ہے, اگر آپ یہ حدیث یاد رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. میں کیا ہو رہا تینوں میں ایک اور حدیث بھی سناواں, اور یہ میری مائیں بہنیں اگر پردے میں بیٹھ کر سن رہی ذرا غور فرمائیں. وہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں جلوہ گر تھے. یہ فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین, اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا ہے. کو پڑھنا چاہے تو اس رسالے کو پڑھے, بڑا مفید ثابت ہوگا. آپ فرماتے ہیں میرے کریم گھر میں جلوہ گر تھے, ایک عورت آئی, اس نے کچھ مسائل دریافت کیے, میرے کریم نے جواب عطا فرمائے. جب وہ واپس جانے لگی تو کریم کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بی بی شادی شدہ ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟
تو اس نے بڑا بے رخی والا جواب دیا. آج کل بھی بڑیاں نو پوچھو نا کہ ہاں چنگا ہی آ جواب ہوندا جی. یا آج کل ایک جدید جملہ سواں نالوں چنگا سواں نالوں ماڑا ہے. میں کہ پتہ نہیں عزت ہوندی پئی یا بےزتی ہوندی پئی ہے, پتہ نہیں یہ ہن کی نتیجہ کڈا میں. تو خیر بہرحال اے جملے بولے جاندے جی. ہوتا ہے جی ایسا, وہ بولو تو صحیح نا. ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بی بی بے رخی نہ کر اپنے شوہر کے بارے میں. کیوں؟ جملہ سنے ساری میری مائیں بہنیں. فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. کہا کیسے؟ فرمایا اگر اس کی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی, اور اگر نافرمانی کرے گی بلا وجہ تو فرمایا کہ وہاں پر تجھے پھر جہنم میں جانا پڑے گا. بھاجی میری جنت اگر میری ماں دے قدماں دے تھلے نا تو میری ماں دی میرے ابا دے قدماں دے تھلے. مینوں تا سمجھ آئی جے جناب, سمجھ آ رہی میری بات کی. اس واسطے ان عورتوں کو بڑا دھیان دینا ہوگا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے. میں 2 حدیثیں سنا دوں جلدی کے اندر. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, تھکے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں, اگر جاگ رہے ہیں تو ابھی سنا دوں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے کریم نے فرمایا, جب سوال کیا گیا کہ حضور بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے, کریم کائنات نے 3 نشانیاں بتائیں. پہلی فرمایا جب اس کا شوہر گھر آئے تو اس کا استقبال کرے, یہ اچھی بیوی ہے. تو کہ قبر میں گئے جی 3 سوال ہونے نے. میں کہا جڑا مار گیا وہ کدھا دے گا؟ یہ نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. وہ اللہ دیو بندیو سمجھو یار. ہاں اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. میں نے ایک جگہ پہ حاضری پیش کی نا, تو مجھے ایک بندے نے بعد میں کہا سمر صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر واسطے جندہ ہوندا. تو میں کہا یہ جڑا جندہ ہوندا تھوڑی دیر واسطے یہ تو کوئی دلیل بھی ہے کہ ایویں گپ ہی چھڈی ہو. آخر پھر تیرے کو کی دلیل ہے کہ یہ بندے زندہ ہی ہوتے ہیں قبروں میں؟ میں کہا میرے کو 2 دلیلاں نے. کہندا کیڑیاں؟ میں کہا پہلی یہ وے, نبی پاک نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. نبی پاک نے فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے نا, توجہ, فرمایا اس کی قبر یا جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. تے جے مار کے مٹی ہو گیا ہے تے قبر ہوتی جنت بنی پئی ہے. آپ محدث اعظم کے شہر کے رہنے والے ہیں, ذرا غور فرمائیں نا میری بات پر. اور اگر وہ کافر ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, وہ مار کے اتنے گیا دی قبر جنم بنی پئی, وہ مار کے مٹی ہویا پیا. تے میں کہ جنت تاں بنی ہے بھی قیامت تائیں چاس لے. یہی تے اللہ نے فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان. فرمایا جڑا میرے تو ڈر گیا 2 جنتاں دیواں گا. تے فرمایا جنت ایک ہی ہے. فرمایا نہیں, قبر دے وچ جائے گا تے ایک جنت ایتھے ہوئے گی, حشر اٹھے گا تے ایک جنت اوتھے ہوئے گی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے میری جان, اس کو سمجھ. یہ کہنا کہ مار کے مٹی ہو گیا تے پھر قبر دا کی حال؟ میں نے یہ نہیں سی پتا. میں کہا کاکا پتا ہوندا تے سننی ہونا سی آپاں. یہی تو مسئلہ ہے, آپ نے ہمیں سنا ہی کب ہے. میں 2 منٹ دے کلپ کاری صاحب بڑے جذباتی بندے نے. میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو اجے حضرت عمر دے مزاج نو سمجھیا ہی کوئی نہیں. یہ جذبات والا مزاج بھی, یہ بھی اللہ کس کو نصیب کرتا ہے. تینوں کی پتا سانو دے چس کنی آوندی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے وہ بھی کبھی کبھار رکھنا پڑتا ہے, لیکن اس بات کو بھی آپ سمجھے, کبھی یہ ساڈا اے رنگ بھی ویکھیا کرو نا. ہاں لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز. دوسری دلیل یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے, آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک گزر رہے تھے, 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. نبی پاک نے 2 پتے اوپر رکھے اور چلے گئے اور قبروں کا عذاب کم ہو گیا. سنی ہے حدیث؟ او پایا بخاری شریف دے وچ جے, مسلم شریف دے وچ جے. تھوڑا توجہ فرمائیں گے جناب؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ اچھا مختلف الالفاظ و طرق و سند یہ روایت موجود ہے بہت سارے. یہ علماء لکھتے ہیں صرف 1 مرتبہ واقعہ پیش نہیں ہے, یہ کئی مرتبہ پیش آیا تھا. ہاں یہ محدثین نے لکھا ہے اس بات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں اور ایک شاخ منگاتے ہیں تر, اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پہ ایک اس پہ رکھ کے چلے جاتے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, تو ہم نے جب یہ تر پتے رکھے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ان کا عذاب ٹل گیا, کیونکہ ہرے پتے اللہ دا ذکر کر دے جے تو ذکر نال قبراں دا عذاب ٹل جاندا ہے. پتے ذکر کرن قبر تے چل کے تے عذاب ٹل جاندا. تے جے پتر جاوے, پتا قبر تے جاوے تے عذاب ٹل جاندا ہے. کیوں نہیں؟ اللہ دا ذکر کیتا. تے پتر اوتھے چل کے کی کردا ہے؟ یہ بھی اللہ دا ذکر کردا, کل ہو اللہ پڑھدا ہے, یہ تے دعاواں کردا ہے. تے میں کہ پھر عذاب ٹلنا ہے. اس بات کو سمجھیں گے آپ سبھی حضرات. اور دوسری بات بھی سنیے گا ذرا, اور یہ بڑی پتے والی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو قبروں والے تھے کون تھے؟ آئی اصل اینو کہندے نے وال دی کھال لاؤنا. یہ اصل مغز یہ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ادوں جڑے فوت ہوندے سن انہاں بھی قبراں چ عذاب ہوندا سی, شیطان دماغ میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا صحابہ کرام او فوت ہوئے انہاں دی قبراں. او بھائی محدثین نے لکھا ہے وہ صحابی نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کی قوم کے بندے تھے.
یہی تو میں بتا رہا ہوں جڑا کہندے نا 2 منٹ واسطے اٹھا کے سوال ہوندے پھر مر جاندے تو میں کہا بنی اسرائیل نے 2 منٹ ہوئے سن ہائے 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 آئے ہو صدقے جاواں یار اس بات کو سمجھو تو صحیح نا میں کہا 2 منٹ ہوئے سن اوکے نہیں یار ہن تو ڈھیر سارا عرصہ ہو گیا سی تو میں کہا ڈھیر سارا سوچی میری گل نو بھی ہائے اوئے اللہ تینوں مدینے لے جائے تو اس واسطے بات یہ کر رہا ہوں بھائی اگر بنی اسرائیل کے بندے ہوں اور وہ اپنے قبر میں ہوں تو ان کو عذاب یا ثواب ہو سکتا ہے زندہ ہے نے تا نبی نے دیکھے ہے تو اگر وہ زندہ ہیں تو جو ہوں ہی مصطفیٰ کے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اور پھر ایک سادہ بات کہوں آپ کی خدمت میں ہمارے حاجی شوکت علی صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور ان کے سارے بیٹوں کی اور مہمانوں کی توجہ چاہتے ہوئے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں حاجی قبر دے کچھ نہیں فلانا ٹمکا مار کے مٹی ہو گئے میں صحیح و سند تمہیں روایت دکھاؤں گا ادھر بیٹے میرے تھوڑا سا چھوٹے بچے مجھے ٹائم دینا تھوڑا سا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جب جانا ہے قبر دینا ٹیک نہیں لاؤنی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا کیوں فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے مار کے ہی مٹی ہو گیا تکلیف کینوں پہ ہوندی ہے میں صرف سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اللہ کے بندوں تھوڑا بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہ موضوع تو اگرچہ یہ نہیں تھا لیکن تھا بھی صحیح مسئلہ بھی تو سمجھانا ہے نا نہیں بھی تھا اور تھا بھی صحیح اور یہ جب بات ہو اور کلیئر نہ ہو تو میں نے آپ ہی نہیں سواد آندہ تو آپ کی خدمت میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا کیا بات ہے جناب کیا بات ہے بس بات کو سمجھے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ بس اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس بات دور نہ چلی جائے بات فقیر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے کہ ایک ہے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہر اور وہ سبق ہر بندے کو پکا ہے کوئی بندہ اس شرک میں مبتلا ہوتا نہیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی توحید اور رسالت پر قائم رکھے دوسری بات فرمایا کہ تمہارا ایک تعلق ہے جتنے جسمانی رشتے ان کے ساتھ اور وہ کس کا ہے سب سے ٹاپ کا رشتہ ہے اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا تقاضا اس کا تقاضا تو یہ تھا جو رب کے ساتھ تعلق ہے کہ شرک نہیں کرنا اس کا تقاضا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تیرے ماں باپ ہیں فرمایا حسن سلوک کرنا ہے کیا کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے اور حسن سلوک اللہ اکبر یہ کئی پہلی مرتبہ یہ بات سنیں گے جبکہ یہ بھی روایت ہی ہے کیونکہ آپ معذرت کے ساتھ جان کی امان پاؤں تو یہ بات کہوں اب پوچھنا پہنتا نا بھائی ہاں وہ نو باج بھی ساڈے خلاف بول گیا میں کسی دے خلاف نہیں بولدا پیا میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ نا دوڑے مائیے قصے کہانیاں انہاں دے پیچھے ٹور پے ہیں روایت میں پتہ کیا ہے فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی چارپائی ان کی چارپائی کے قریب بچھانا کیوں فرمایا ان سے باتیں کرنا ان کو ہنسانا او بھائی آکھیا ہے گیا ہے اے روایت دے وچ جدو امی ابا بڈھا ہو جوے نا تے اپنی منجی انہاں دی منجی دے نال ڈایا جے کی مطلب فرمایا گلاں گپاں مار کے انہاں نوں ہسایا کرو یہ کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا یہ بھی روایت ہے اور یقین کریں جب آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ان کو تھوڑا سا باتیں کرتے نا ہنساتے ہیں جداں چھوٹا بچہ ہوتا نا کہ میں ان کو گلاں کراوے تو وہ بڑا فٹ رہندا ہے اے بزرگاں دے کول بھی ادھا گھنٹہ بیٹھ گپ گپ مار کر فٹ رہن گے ان کی اصل دوائی میڈیکل سٹور پر نہیں ہے او پایا تواڈے کول ہے چوپی ہو گئے وہ بھی اسی تو موبائلاں تے بیٹھے رہنے ہیں اسی امی ابے کول کداں بھائیے تھوڑا جا مہربانی کرو یار تہاڈی مہربانی تھوڑا سا امی ابے کو بھی ٹائم دیا کرو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس روایت کو ذرا پرکھیے گا اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے نا اس بات پر اگر کوئی بات میں بھی بات کرنا چاہے تو میں ذمہ دار ہوں اور امید ہے تانوں کر دے سمجھ آ جائے گی جتنی عبادتیں ہیں نا نماز روزہ شہادت بڑی بڑی عبادتیں جتنی بھی ہیں انعام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اکٹھے لینے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کر لینا وہ تاری صاحب تسی کیڑی گل ایڈا ہی کام چوک چھڈیا جے میں کہا میں چکے نہیں میں تو حدیث سنانی ہے یہ مالکا نو پوچھ پا جی کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال علیہ السلام فرمایا جو خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے کیا یہ فرمایا نہیں کہ فرمایا ہے تو میں کہا ہوں میں کام چکے ہے بولو تے صحیح نہ یار
ہائے میرے بھرا کہہ رہے نے بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں، بھی گل تو سچی ہے۔ اچھا پھر میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا حضور کتنی مرتبہ، میں ہوں پنجابی ترجمہ کرنا تو یہ بنتا بھی ہمت ہے ویکھن والے دی، تو یہ حدیث فرمایا 70 مرتبہ بھی کوئی دیکھے، ایک میں 100، فرمایا اللہ اتنی مرتبہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا کر بھائی، اس بات کو سمجھو۔ اچھا میں یہیں پر ایک اور بات، بعض کہتے ہیں صحابیوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ صحابی ہونا کو بڑی بات نہیں ہے، یہ جو ایک بدتمیز پکڑا ہوا تھا یہ وہ بڑی باتیں کیا کرتا تھا، صحابی ہونا بڑی بات نہیں، کلمہ پڑھنا بڑی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر تو کلمہ پڑھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تجھے تو قبول حج کا ثواب ہے، تو جنہوں نے کلمہ پڑھ کے محمد کا چہرہ دیکھا ہوگا بتا انہیں کتنا ثواب ملا ہوگا۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے، تینوں کی پتا، میرے حبیب نے فرمایا ہے میرے صحابہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تمہیں اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا میرا ایک صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے تو اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا۔ جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنا فضیلت ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، کیا ہو گیا یار؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صحابی کی بات سن، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، ادھر دیکھیے یار سوچئے ذرا، فرمایا ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، میں نہیں کہوں گا آپ کو، اگر سٹیج والوں سمیت آپ کا ذوق بنے تو بول سکتے ہیں، ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف میرا رکھا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور دوسری طرف نبیوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اور اس کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا رکھا جائے، تو فرمایا ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ تو کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، اوے آ کی ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ میرے عزیز دوست کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے، میں بات یہ کر رہا ہوں، قوم کے ذہنوں سے یہ نکال رہے ہو کہ صحابہ کوئی شے بھی نہیں، توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کیوں؟ اور نوجوانوں کیوں حال چل ہے؟ ادھر دیکھو بھائی کا کہ اوے آنکھ چاک پاؤ، آئیز کانٹیکٹ، پھر کہتے ہیں مولوی نے انگلش نہیں آتی، سانو آتی ہے، پر ادھر ویکھ، کیا بات ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا، خدا تینوں مدینے لے جائے ماں پیو سنے۔ آمین آمین۔ آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات، میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انی اردت ان اغزو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری خواہش ہے میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں۔ میرے نبی تو اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار تھے، فرمایا الا کا والدان، کیا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ تو میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا وہما یبکیان، میرے ماں باپ رو رہے تھے کہ تو چلا جائے گا جہاد پر، غزوے پر، تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ توجہ کرنا سارے بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاذهب الیہما، فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلے جا، تو غزوے اور جہاد پر نہیں جا سکتا۔ عرض کی حضور وجہ؟ فرمایا تو جب وہاں جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کر فضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا ان کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے، اللہ اکبر، یا کہ ان کو خوشخبری سنا کہ میں غزوے پر نہیں جا رہا، میں آپ کے پاس ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں پر میری خواہش، میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ بھی جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بتلائیے بھائی۔ وہ کہنے لگا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پہ جاؤں گا، غزوے پہ جانے کا ثواب، اگر شہید ہو گیا تو زندہ، فوت ہو اگر بچ کے واپس آ گیا تو غازی، ہمیشہ نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا، تو اب یہ مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ میں تو چاہتا تھا یہ ثواب ملے اور جنت میں جاؤں۔ میرے کریم نے فرمایا فل جنت عند رجلیہما، جا ماں باپ کے پاس، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں کے اندر بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس نے ہمارا ایک اور مسئلہ حل کر دیا۔ نقیب ہوں یا نعت خان ہوں یا خطیب ہوں، بسا اوقات توجہ نہ فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، او پا جی ابے دے قدمہ تھلے بھی ہے گی جے۔ یہ میں تنوں صحیح دسدا پیا جے، ابے نو بالکل ہی مائنس نہ کریا کرو۔ گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ابے دا حوصلہ جے جملہ ویکھ کے پھر وچ بہ جاندا میں تندور ہاں۔
اللہ دے بندے خدا دا خوف کرو کو ابے بارے بھی لکھ لیا کرو یار سمجھ آ رہی نا اور میں ایک جملہ نہیں جی آج کل ٹی ویاں تے بہن والیاں نہیں یہ ماں ہوتی ہے نا یہ 9 مہینے 10 دن بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے ہاں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے تو میں کہا جڑا ساری حیاتی اپنے دماغ چ اپنے سارے بچیاں نو چوک کے پھرے اونوں ابا کہندے نے ہائے 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 اللہ اکبر یہ ابے دی بھی کوئی گل سن لیا کرو خدا دا خوف کرو یار ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابے کے بارے میں ہی فرمایا ہے فرمایا جو دیکھنا چاہے میں مفہوماً سنا رہا ہوں کہ مجھ پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی آلہ نہیں ہے پر میرے نبی نے بتلا دیا ایک اشارہ فرمایا جس پہ باپ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے اور جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ رب بھی ناراض ہے اپنے باپ کو بھی راضی رکھا کرو بھائی صرف یہ کہنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے حدیث بتاتی ہے ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے بے شک کیا بات ہے مفتی صاحب بلکہ میں یہ میرا موضوع تو نہیں لیکن یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والا جو میں نے قرآن و حدیث پڑھا اور سمجھا ہے نا جتنا یقین کیجئے ماں سے بھی زیادہ باپ کی شان ہے سارے چوپ کر گئے جی یہ مولوی نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے او پا جی ہی امی تو زیادہ ابے دی شان جے اخ دلیل میں کہ اللہ نے سب تو پہلے بابے آدم نو پیدا کیتا سی اما حوا تے بعد چاہی سی نا اوہو کیا بات ہے جناب کیا بات سمجھ آ رہی ہے نا ہاں اے پہلا مولوی جڑا ابے دی سائیڈ بھی لیندا پیا جے ہاں میری ماں نہ بھی بندی ہے جزاک اللہ اللہ دی قسم میری ماں پیو دونوں نہ بندی جے اور حیات ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے میں وہ خوش نصیب خطیب ہوں میرے ماں باپ بھی زندہ میرے استاد بھی زندہ میرا پیر بھی زندہ اللہ الحمدللہ اور مجھے ناز ہے الحمدللہ اللہ میرے ان رشتوں کو سلامتی عطا فرمائے آمین آمین باقی بہن بھائی دوست احباب آپ جیسے دعا کرتے رہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے بس صرف اتنی سی بات ہے لیکن بات کو ذرا سمجھا کرے بھائی جان باپ کی شان بہت اللہ نے قرآن میں ویسے ہی فرمایا الرجال قوامون علی النساء فرمایا جو مرد ہے نا اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھ جو بیٹے فواد چوری پیچھے بیٹھ پلوان ہے نا میں پھر اپنے لفظاں دے نال ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ ادھر دیکھیے اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے نا ہر خطیب کا دوستان گرامی ذرا بات سمجھیے گا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں کے شان بہت زیادہ ہے لیکن باپ کی بھی کم نہیں ہے اور میں حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ دیکھیں ہماری جنت کہاں ہے اگر آپ یہ حدیث یاد رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے میں کیا ہو رہا تینوں میں ایک اور حدیث بھی سناواں اور یہ میری مائیں بہنیں اگر پردے میں بیٹھ کر سن رہی ذرا غور فرمائیں وہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں جلوہ گر تھے یہ فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا ہے کو پڑھنا چاہے تو اس رسالے کو پڑھے بڑا مفید ثابت ہوگا آپ فرماتے ہیں میرے کریم گھر میں جلوہ گر تھے ایک عورت آئی اس نے کچھ مسائل دریافت کیے میرے کریم نے جواب عطا فرمائے جب وہ واپس جانے لگی تو کریم کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بی بی شادی شدہ ہے کہا جی ہاں فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے تو اس نے بڑا بے رخی والا جواب دیا آج کل بھی بڑیاں نو پوچھو نا کہ ہاں چنگا ہی آ جواب ہوندا جی یا آج کل ایک جدید جملہ سواں نالوں چنگا ہے سواں نالوں ماڑا ہے میں کہ پتہ نہیں عزت ہوندی پئی ہے بستی ہوندی پئی ہے پتہ نہیں یہ ہن کی نتیجہ کڈا میں تو خیر بہرحال اے جملے بولے جاندے جی ہوتا ہے جی ایسا وہ بولو تو صحیح نا ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بی بی بے رخی نہ کر اپنے شوہر کے بارے میں کیوں جملہ سنے ساری میری مائیں بہنیں فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے کہا کیسے فرمایا اگر اس کی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی اور اگر نافرمانی کرے گی بلا وجہ تو فرمایا کہ وہاں پر تجھے پھر جہنم میں جانا پڑے گا پاجی میری جنت اگر میری ماں دے قدماں دے تھلے نا تو میری ماں دی میرے ابا دے قدماں دے تھلے مینوں تا سمجھ آئی جے جناب سمجھ آ رہی میری بات کی اس واسطے ان عورتوں کو بڑا دھیان دینا ہوگا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے میں 2 حدیثیں سنا دوں جلدی کے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھکے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں اگر جاگ رہے ہیں تو ابھی سنا دوں بسم اللہ بسم اللہ میرے کریم نے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ حضور بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے کریم کائنات نے 3 نشانیاں بتائیں پہلی فرمایا جب اس کا شوہر گھر آئے تو اس کا استقبال کرے یہ اچھی بیوی ہے استقبال دا مطلب یہ نہیں 2 کلو پھول لے کھلوتے حضرت صاحب تشریف لے آئے پھول گل پاشی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو پائی یہ دا مطلب 2-3 مطلب ہے علماء فرماتے پہلا یہ ہے کہ جب گھر آئے اچھے طریقے سے سلام کہے خوش چہرے سے ملے اگر اس کو پسند ہے صفائی تو اچھے کپڑے پہنے گھر کی صفائی کرے اگر اس کو پسند ہے کوئی کھانا تو اس کے لیے وہ بنائے یعنی اس کے مزاج کے مطابق اس کا استقبال کرے اے نہیں کہ آؤندیاں تیری ماں نے آ گلاں تیریاں بھیناں نے تے تیری اولاد ایداں دی تے میں تاں رول گئی
آؤندے ہیں جناب کیا سمجھ تے گئے ہی ہونے تو فرمایا کوئی استقبال نہیں ہے پتہ نہیں کتھوں آیا گھر سکون واسطے ایتھے آؤندے نویں ڈیٹ شیٹ نکلی پئی ہے جناب تو میرے بھائی اس چیز تو بچن دا حکم ہے یہ بیبیاں نو سمجھنا چاہیے میں دیسی بندہ دیسی گل کردا پیا تاکہ اصلاح ہو جائے پہلی بات اپنے شوہر کا استقبال کریں دوسری بات فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو فوراً مان جائے اڑی نہ کرے سمجھ آئی نا اس نے کہا چائے بنا دے میں تھکی ہاں شام نو صحیح یہ غلط بات میں ایک سادہ بات کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے یہ اس کی خواہش اور شوہر کو بھی چاہیے یہ نہ ہوئے پتہ ہے سارا دن کام کیتے کپڑے پھر بھی انہوں جناب علی کہنا میں تو ازماؤں سی وہ رہن دیو بھائی تھوڑا ازمایا کر تیری مہربانی یار گھر کو امن رہنے دو ازمان دیا اتوں تائیں پڑھائیں یار ہوں کی کڈوں ہے یار تھوڑا شوہر کو بھی دھیان رکھنا چاہیے